تو چلو آج ہم دیکھیں گے ہوا کا دباؤ۔ 7ویں جماعت کی کتاب میں قدرتی وسائل کی خصوصیات، اس سبق کے تحت ہوا وزن رکھتی ہے، یہ تجربے کر کے دکھائے گئے ہیں۔ ایک اسٹرا لیں اور 2 غبارے، ایک غبارے میں ہوا بھریں اور اسٹرا کے ایک سرے پر باندھ دیں اور دوسرے سرے پر بغیر ہوا بھرے ہوئے غبارے کو باندھ دیں۔ اسٹرا کے درمیان دھاگا باندھ دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہوا سے بھرا ہوا غبارہ نیچے کی جانب ہو گیا، یعنی ہوا وزن رکھتی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ایک تجربہ کر کے دکھائیں گے۔ ایک گلاس میں پانی لیں گے اور اس کے درمیان ایک اسٹرا رکھیں گے۔ دوسرا اسٹرا کی مدد سے پھونک ماریں گے۔ پھونک مارنے کی وجہ سے اسٹرا پر ہوا کا دباؤ پیدا ہوگا اور پانی فوارے کی شکل میں اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہوا دباؤ رکھتی ہے۔ میں اور ایک تجربہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ایک بغیر سوئی والا انجیکشن لیں۔ دباؤ کے سرے کو کھینچنے اور دبانے پر وہ آسانی سے دب جائے گا اور کھینچ جائے گا، لیکن جب ہم اس کے سوراخ پر اپنا انگوٹھا رکھ لیتے ہیں تو وہ دبانے پر نہیں دبتا۔ کتنی بھی کوشش کریں تو وہ نہیں دبے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہوا کا دباؤ کام کر رہا ہے۔ یہ جغرافیائی وجوہات ہیں۔ ہوا کا دباؤ۔ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے فضا میں آندھی، بارش جیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ہوا کا دباؤ زمین پر یکساں نہیں ہوتا، وہ وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ہم جیسے جیسے بلندی پر جائیں گے ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ مقام کی بلندی اور ہوا کا دباؤ۔ زمین کے گرد آبی بخارات، گرد و غبار جیسے اجزاء ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم بلندی کی طرف جائیں گے ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، سطح زمین پر ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھو یہاں بتایا گیا ہے تصویر میں، بلندی پر ہوا کا دباؤ کم ہے اور سطح زمین پر ہوا کا دباؤ زیادہ ہے۔ ہوا کا درجہ حرارت اور ہوا کا دباؤ۔ درجہ حرارت بھی ہوا کے دباؤ پر کافی اثر رکھتی ہے۔ ہم اس کو تجربے کے ذریعے دیکھیں گے۔ ایک آسمانی قندیل لیں۔ اس قندیل میں ایک موم بتی رکھیں اور موم بتی کو جلائیں گے۔ جب موم بتی سے حرارت پیدا ہوگی تو قندیل آسمان کی طرف جانے لگے گا۔ درجہ حرارت کی وجہ سے ہوا کا دباؤ کم ہو گیا اور قندیل اوپر کی اور جانے لگی۔ اس طرح درجہ حرارت کے پٹوں اور ہوا کے پٹوں کا گہرا تعلق ہے۔ منطقہ حارہ یعنی خط استوا، یہاں پر درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا کا دباؤ کم ہے۔ 30 درجے سے 66 درجے تک درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، جو منطقہ معتدلہ میں دکھایا گیا ہے۔ اب ہم کچھ سوالات دیکھیں گے۔ منطقہ حارہ کے علاقوں میں ہوا کے کون سے دباؤ کے پٹے خاص طور پر پائے جاتے ہیں؟ منطقہ حارہ کے علاقے میں ہوا کے کم دباؤ کے پٹے پائے جاتے ہیں۔ قطبی ہوائیں کون سے دباؤ کے پٹوں سے منسلک ہیں اور یہ کون سے منطقے میں چلتی ہیں؟ قطبی ہوائیں زیادہ دباؤ کے پٹے سے منسلک ہیں جو منطقہ معتدلہ میں چلتی ہیں۔ منطقہ حارہ کے علاقے میں ہوا کے کم دباؤ کے پٹے اس کے آنے کی کیا وجہ ہے؟ منطقہ حارہ میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے
جس کی وجہ سے کم دباؤ والے پٹے وجود میں آتے ہیں۔ منطقہ معتدلہ میں چلنے والی ہواؤں کا تعلق ہوا کے دباؤ کے کس پٹے سے ہوتا ہے؟ منطقہ معتدلہ میں چلنے والی ہوا کا تعلق ہوا کا دباؤ زیادہ ہونے سے زیادہ دباؤ کے پٹے پیدا ہوتے ہیں۔ کم دباؤ کے پٹے کون کون سے عرض البلد کے درمیان ہیں؟ دیکھو یہ شکل میں بتایا گیا ہے لال نشان سے۔ کم دباؤ کے پٹے خط استوا یعنی 0 سے 5 عرض البلد کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ سطح زمین پر ہوا کے دباؤ کے پٹے۔ سطح زمین پر سورج کی حرارت غیر مساوی ہوتی ہے۔ خط استوا، قطب شمالی، قطب جنوبی پر درجہ حرارت غیر مساوی ہوتا ہے۔ ہم یہ ہوا کے دباؤ پر درجہ حرارت کے پٹوں کا ہوا کے دباؤ پر اثر پڑتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے استوائی کم دباؤ کا پٹا۔ خط استوا پر سورج کی روشنی عموداً پڑتی ہے۔ یہ عموداً روشنی خط سرطان سے خط جدی کے درمیان ہوتی ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا گرم ہو کر پھیلتی ہے اور ہلکی ہو کر آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے 0 سے 5 یہاں ہوا کا کم دباؤ کا پٹا تیار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں گے وسطی عرض البلد زیادہ دباؤ کے پٹے۔ خط استوا کی گرم ہوا بلند ہو کر شمال جنوب میں بہنے لگتی ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے زیادہ دباؤ کے پٹے وجود میں آتے ہیں۔ یہ ہوائیں بالکل خشک ہوتی ہیں۔ ان علاقوں میں بارش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ریگستان وجود میں آتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے زیر قطبی کم دباؤ کے پٹے۔ یہاں زمین کی رگڑ اور زمین کے سکڑے ہوئے حصے اور زمین کی محوری گردش کی وجہ سے یہاں کی ہوا باہر پھینکی جاتی ہے اور 55 سے 65 کے درمیان میں کم ہوا کا دباؤ ہوتا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے قطبی زیادہ دباؤ کے پٹے۔ یہاں پر سال بھر درجہ حرارت 0 ہوتا ہے، اسی لیے یہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ شمال اور جنوب پر پڑنے والی سورج کی روشنی کی وجہ سے مسلسل ہوا کے دباؤ کے پٹے سرکنے لگتے ہیں۔ ان دباؤ کے پٹوں کو اہتزاز کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے خط مساوی بار۔ نقشے پر یکساں ہوا کا دباؤ رکھنے والے مقامات کو جس خط کے ذریعے جوڑا جاتا ہے اس خط کو خط مساوی بار کہتے ہیں۔ خطوط مساوی بار ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔ کون سے عرض البلد پر کم اور زیادہ دباؤ ہے یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ بر اعظموں، بحر اعظموں پر خطوط مساوی بار کا درمیانی فاصلہ بھی بتایا جاتا ہے۔ شمال اور جنوب کروں میں خطوط مساوی بار کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی ہوا کے دباؤ کی معلومات حاصل کی ہے۔ اب تم گھر پر بیٹھ کر یہ سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ اللہ حافظ۔